کر لے گا، اس رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا تو یقیناً وہ 1000 راتوں اور 1000 مہینوں سے یہ رات بڑھ کر ہے۔ تو یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے جسے ہم سب محسوس کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبات میں مختلف اشارات فرمائے۔ اب یہ چونکہ رمضان میں ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ہمارا رجحان زیادہ ہوتا ہے، درمیان میں آ کر آہستہ آہستہ پھر ہم پیچھے کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مساجد میں یہی حالات ہوتے ہیں، تراویح کے لیے جو لوگ آتے ہیں، اور جب 27ویں شب آتی ہے یا ختم قرآن جب ہوتا ہے تو ختم قرآن کے موقع پر، اور اس کے بعد تو ایسے جیسے تراویح ویسے ہی اٹھ گئی ہے، پھر تو لوگ مسجد میں بالکل نہیں جاتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کی کثرت کا جو حکم ہے تو سب سے زیادہ آخری عشرہ میں ہے، لیکن ہمارا کیا ہے کہ ابتدا میں ہم پوری کوشش سے قوت سے آتے ہیں اور آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو ہماری بازاروں کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے لوگ ویسے یہ بات شاید بعض لوگوں کو اچھی نہ لگے، لیکن بہت سے لوگ اس مسئلے میں بے بس بھی ہوں گے، اور بے بسی ویسے فطرتی بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کا مسئلہ ہے کہ انہیں بازار جانا ہی آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات کئی مواقع پر عرض کر چکا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ مہینے کے شروع میں نہ خرید سکیں اور آخر میں آپ کو ملے گی بازار سے۔ یہ صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمارا یہ رجحان ہو گیا ہے، ٹرینڈ بن گیا ہے، تو اب ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ آخر میں جا کر عید کی شاپنگ۔ اچھا، عید کی شاپنگ ہوتی کیا ہے؟ وہی مصیبت روزانہ، وہی کپڑے، وہی بازار سے لینے والی چیزیں جو عام روٹین میں ہوتی ہیں، اسی نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کو ایک دنیاوی حیثیت کا ایونٹ نہ بنائیں، بلکہ یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے قرب کا باعث تھا۔ اب اس میں آج آپ باہر نکلیں، ابھی جب ہم آئے تھے اتنا رش تھا اور کوئی وجہ نہیں رش کی، سوائے اس کے کہ لوگ بازاروں کی طرف نکل پڑے، اور اب کل اس سے بھی زیادہ ہوگا، اگلا دن اس سے بھی زیادہ۔ پھر جو احادیث میں جن راتوں میں جاگنے کا حکم ہے ان راتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں خصوصیت کے ساتھ عیدین کی راتیں جسے آپ چاند رات کہتے ہیں، تو جس رات میں اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر بخشش کے طلبگاروں کو پکارتی ہو اور آواز دے رہی ہو کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، لیکن وہ طلبگار تو بازار میں بیٹھا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی رحمت کیسے میسر آئے گی؟ اس لیے گزارش ہے کہ اس ماحول کو کنٹرول کیا جائے، لوگ اس ان راتوں میں اور آخری عشرہ میں باہر نکلنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔